الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مسدد کی محفل یہی 12ویں ہے دو عالم کا حاصل یہی 12ویں ہے سگوں بخش بسمل یہی 12ویں ہے میری عید کامل یہی 12ویں ہے یہ 12 نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا نہ شمس و قمر کی جبیں جگمگاتی نہ شاخوں پہ بیٹھی کلی مسکراتی نہ شبنم میں پتی چمن کی نہاتی نہ آ کر گلوں کو صبا گدگداتی یہ 12 نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا دو عالم کی بستی بھی بسی اس کے صدقے دو عالم کی بستی بسی اس کے صدقے گلوں کو ملی تازگی اس کے صدقے ملی جس کو جنت ملی اس کے صدقے ولی اس کے صدقے نبی اس کے صدقے یہ 12 نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا یہ محفل ہے نعتیں سنانے کی محفل یہ محفل ہے نعتیں سنانے کی محفل یہ محفل ہے خوشیاں منانے کی محفل
یہ محفل ہے آقا کے آنے کی محفل، یہ محفل ہے قسمت بنانے کی محفل، یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اعظم شانہ اتم برہانہ جل ذکرہ اعز اسمہ کی حمد و ثنا، حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار ناز میں انتہائی ادب کے ساتھ نذرانہ تبریک ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد وارثان محراب و منبر، ارباب فکر و دانش، اہل محبت و مودت، ذوی الاحتشام حاضرین و سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے ماہ ربیع النور شریف کی ان پرمسرت ساعتوں میں جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے آج کے درس جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر کلام کرنے اور سماعت گفتگو کی سعادتیں حاصل کریں گے وہ موضوع ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری آج کی بزم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بحمد اللہ تعالی ہم عاشقان صادقین کا یہ عقیدہ ہے کہ ماہ ربیع النور شریف یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی 12 تاریخ کو اللہ تعالی نے ساری کائنات کے امام الانبیاء کو اس دنیا کی طرف مبعوث فرمایا، اور امت مسلمہ کے لیے یہ 12ویں کی تاریخ جو ہے بڑی رفعت کی حامل ہے۔ اہل حق صحیح العقیدہ عشاقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع النور شریف کو عقیدتوں محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے اپنے نبی کی محبت میں میلاد الرسول کے اس مبارک دن کو جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ کہیں محافل میلاد الرسول کا اہتمام ہوتا ہے، کہیں میلاد ریلیوں کا اہتمام ہوتا ہے، کہیں میلاد الرسول کی خوشی میں عشاقان رسول چراغاں کرتے ہیں، کہیں حضور کی آمد کی خوشی میں لنگر بانٹے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں،
یہ عقیدہ ہے کہ یوم میلاد الرسول پر یہ سارے کام شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ثابت شدہ ہیں. ان کی دلیل قرآن میں بھی موجود ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرامین میں بھی موجود ہے. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد الرسول کے مبارک موقع پر یہ جتنی بھی محافل کا اہتمام ہوتا ہے، ریلیوں کا اہتمام ہوتا ہے، جلوس کا اہتمام ہوتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، لنگر بانٹے جاتے ہیں یا گلیاں سجائی جاتی ہے، یہ جائز نہیں بلکہ بدعت ہے. تو ہم آج کے درس جمعہ میں ایسے لوگوں کو دعوت فکر دیتے ہوئے قرآن و سنت سے انشاءاللہ آگاہی عطا کریں گے اور بتائیں گے کہ اہل سنت کے یہ شرعی معاملات قرآن سے بھی ثابت ہے، محمد کے فرامین سے بھی ثابت ہے. اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے یہ موضوع سلیکٹ کیا ہے، میلاد النبی کی شرعی حیثیت. اب سب سے پہلے میں آپ احباب کے سامنے قرآن مجید برہان رشید سورہ یونس کی آیت نمبر 58 جو تلاوت کر چکا ہوں، اس کا مفہوم رکھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے، قل فرما دیجئے اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذالک، بس ان دونوں انعام و اکرام کے اوپر تمہارا یہ حق بنتا ہے، فلیفرحوا، بس چاہیے کہ خوشیاں منائیں. وہ یہ خوشیاں منانا اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر، فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ کائنات کی ہر چیز سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. قرآن مجید برہان رشید سورہ یونس آیت نمبر 58 اللہ فرماتا ہے، اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر یہ اہل ایمان کا حق بنتا ہے کہ وہ خوشی منائیں. یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. اب ہم امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب روح البیان، ان سے جب یہ سوال کرتے ہیں کہ فضل سے مراد کیا ہے اور رحمت سے مراد کیا ہے، حضرت امام ابن کثیر صاحب تفسیر ابن کثیر سے جب ہم سوال کرتے ہیں کہ فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے، تو روح البیان شریف کی چوتھی جلد صفحہ نمبر 367 ہے اور تفسیر کبیر کی 5ویں جلد صفحہ نمبر 495 ہے. یہ دونوں مفسرین برملا بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں المراد من الفضل هو العلم والرحمہ هو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد اس آیت میں علم ہے اور رحمت سے مراد اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. گویا اگر ہم قرآن مجید برہان رشید کی طرف نظر کریں تو اللہ فرماتا ہے جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم خوشیاں مناؤ، یہ تمہاری ہر جمع کی ہوئی چیز سے بہتر ہے. تو اب جب ہم مفسرین سے پوچھتے ہیں کہ فضل سے کیا مراد ہے، رحمت سے کیا مراد ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں فضل سے مراد علم ہے اور رحمت سے مراد حضور تاجدار بطحا خاتم
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو جب ہم قرآن کی آیت اور تفسیر کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اگر کسی کو علم دیا تو اس پر بھی فضل کیا ہے، اور اگر کسی کو مصطفیٰ عطا کیے تو رب نے اس پہ رحمت فرمائی ہے۔ اب علم ملے تب بھی خوشی کرو، شکر ادا کرو، حضور ملے ہیں تو اس بات پہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوشی کا اظہار کرو، اور یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ خوشی کرنا شریعت کے دائرے میں رہ کے ہے، غیر شرعی کام نہیں کرنا۔ اب یہ نہیں ہے کہ میلاد کے دن ڈھول بجاؤ، میلاد کے دن ڈانس کرو، میلاد کے دن عورتوں کو بازاروں میں لے کے جاؤ، میلاد کے دن گلیاں سجاؤ اور گلیوں میں فحاشی عریانی عام کرو، بلکہ شریعت کے دائرے میں رہ کے میلاد مناؤ کہ میلاد کے دن اچھے کپڑے پہنو، میلاد کے دن اپنے کپڑوں پر خوشبو لگاؤ، میلاد کے دن امامہ شریف سر پہ باندھو، میلاد کے دن حضور کی آمد کی خوشی میں اپنے ہاتھوں میں جھنڈا پکڑو اور سرکار کی ذات پہ درود پڑھو، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے بلند کرو، تاجدار ختم نبوت کے نعرے بلند کرو۔ اب میلاد کے دن یہ نیک اور شرعی کام، حضور کی آمد کی خوشی میں میلاد ریلیوں کے اندر شرکت کرو، میلاد جلوس جو ہوتے ہیں ان کے اندر شرکت کرو، اور پھر آگے چلیں تو میلاد کے دن حضور کی آمد کی خوشی میں لنگر شریف بانٹو، درود پاک پڑھو، کثرت کے ساتھ ذکر کرو، اللہ کی بارگاہ میں دوگانہ ادا کرو، شکر کرو، اور یہ اعلان کرو آج کا دن کوئی عام دن نہیں بلکہ یہ وہ دن ہے جس دن رب نے ہمیں کائنات کی ہر نعمت سے بڑی نعمت محمد عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں کچھ فتنہ پرور ہیں جو ان ایام میں سیدھے سادے بولے والے سنیوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میلاد بدعت ہے، میلاد نہیں منانا چاہیے، اور پھر ہمارے کچھ سادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں سنی جو ان کے چکموں میں آ جاتے ہیں اور وہ اس بات سے رک جاتے ہیں کہ یار یہ تو نیا کام ہے نہیں کرنا چاہیے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ نیا کام نہیں، یہ وہ کام ہے جو رب نے بھی کیا ہے، رب کے رسول نے بھی کیا ہے، یہ وہ کام ہے جو صحابہ نے بھی کیا ہے، تابعین نے بھی کیا ہے، مفسرین نے بھی کیا ہے، اور تبع تابعین نے بھی کیا ہے، اولیاء نے بھی کیا ہے، اور صحیح العقیدہ علماء اور حضور کی امتی بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ حضور کی آمد کی خوشی صحیح العقیدہ مسلمان مناتے رہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دود، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اب کتنی پیاری بات ہے جو بریلی کے امام نے کہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم 1 2 4 دن کے لیے حضور کے امتی نہیں بلکہ رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیشہ کے لیے ہمیں حضور کا امتی بنا دیا۔ اب میلاد پر رونا تو شیطانوں کا کام ہے، میلاد پر رونا تو یہودیوں کا کام ہے، میلاد پر رونا تو عیسائیوں کا کام ہے۔ حضور کے میلاد میں تمام بد عقیدہ ہوئے، شیطان رویا، لیکن اگر دیکھا جائے تو حضور کی آمد پہ رب نے بھی خوشی منائی ہے، حضور کی آمد پہ مصطفیٰ کی جد نے بھی خوشی منائی ہے، حضور کی آمد پہ مکہ کے صحیح عقیدہ لوگوں نے بھی خوشی منائی ہے، اور حضور جس دن آئے اس دن کو یاد کر کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عاشق قیامت تک محمد عربی کی آمد کی خوشی مناتے رہیں گے۔ لیکن یہ معاملہ آج کا نہیں، یہ برسوں سے چلا آ رہا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حق کی معرفت کے لیے باطل بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے، پھر حق کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر فقط باطل ہو تو حق کی پہچان نہیں ہوگی، اور اگر صرف حق ہی ہو تو پھر بھی حق کی پہچان نہیں ہوگی۔ حق کی پہچان کے لیے باطل کا ہونا ضروری ہے،
کہ باطل اگر مخالفت نہیں کرے گا تو حق کس طریقے سے واضح ہوگا؟ اگر نمرود مخالفت نہ کرتا تو ابراہیم علیہ السلام کیسے واضح ہوتے؟ اگر قوم نوح علیہ السلام کی مخالفت نہ کرتی تو نوح علیہ السلام کیسے واضح ہوتے؟ اگر قوم ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت نہ کرتی تو ابراہیم علیہ السلام کی حقانیت کیسے واضح ہوتی؟ اگر قوم موسیٰ و عیسیٰ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت نہ کرتی تو وہ کیسے واضح ہوتے؟ اسی طرح اگر حضور کی مخالفت اہل مکہ نہ کرتے تو حضور کی عظمت کیسے اجاگر ہوتی؟ تو ہر دور میں رب نے حق کو اجاگر کرنے کے لیے باطل کو رکھا ہے، اور باطل یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا دے گا، لیکن عاشق کہتا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کہ ان کی یہ سوچ ہے کہ ہم لوگوں کو حضور سے دور کر دیں گے، ان کی یہ سوچ ہے کہ ہم لوگوں کو چکما دیں گے اور طرح طرح کے فتنے پیدا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر سے روک دیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ صحیح العقیدہ عاشق اہل حق جتنی دیر تک موجود ہے پہلے سے بڑھ کے مصطفیٰ کے میلاد کا چرچا ہوتا رہے گا۔ میرے بھائیو، اب اس سلسلہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے دور میں جو امرتسر سے 13 دسمبر کو فتنہ اٹھا تھا، اس فتنے کے بارے میں آپ احباب کے سامنے اویرنس کے طور پہ ایک سوال اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی طرف سے اس پر آنے والے جوابات رکھنا چاہتا ہوں۔ اب سوال کن کی طرف سے تھا؟ یہ بد عقیدہ لوگوں کی طرف سے۔ سوال کن پہ تھا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ پہ۔ سوال کیا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ اب اہل فتنہ نے اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک چٹ بنائی اور اس چٹ کے اندر انہوں نے یہ رقم کیا کہ مروجہ محافل میلاد النبی اور میلاد الرسول کی ریلیاں اور حضور کی آمد پر خوشی منانا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے، لہذا اس سے بچا جائے۔ تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ اے امام محمد رضا، آپ بڑے فقیہ ہیں، بڑے عظیم ہیں، اس پر کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ تو جن کی طرف سے یہ فتویٰ تھا، یعنی کہ سوال کیا گیا، محمد ابراہیم شال مرچنٹ جو نائب سیکٹری تھا اس دور میں انجمن اہل حدیث کا امرتسر کے اندر، اس نے یہ سوال اعلیٰ حضرت کی طرف کیا اور اپنے ساتھ میاں فیروز الدین کو جو صداقر آنریری مجسٹریٹ تھا اس کو جو ہے وہ ساتھ ملایا اور یہ کہا کہ اگر کوئی میلاد الرسول پر کہ حضور کا میلاد منانا یہ قرآن سے ثابت ہے اور نبی علیہ السلام کے فرامین سے ثابت ہے، اگر اس پر کوئی دلیل دے تو ہم اس کو 10 روپے بطور انعام پیش کریں گے اگر کوئی اس پر دلیل دیتا ہے۔ پھر آگے میاں فیروز الدین جو ہے مجسٹریٹ جو تھا اس نے کہا کہ 10 روپے انعام بہت تھوڑا ہے، ہم اس پہ انعام جو ہے وہ بڑھا کے 100 روپیہ انعام کریں گے تاکہ حق اور باطل میں تمیز ہو جائے۔ اگر کوئی بندہ ثابت کر دے کہ حضور کا میلاد منانا جائز ہے تو ہم اس کو انعام کے طور پہ 100 روپیہ دیں گے۔ قربان جاؤں، جب یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لکھ کے مصطفیٰ کی شان کا حق ادا فرما دیا اور باطل کے منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ فتاوی رضویہ شریف 29ویں جلد صفحہ نمبر 247 اور 248 پر ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کے پاس یہ سوال آیا تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہ تو ہمیں اس بات کے دلائل پر 100 روپیہ دینے کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اگر وہ ہمارے دیے ہوئے دلائل کا رد کر دے تو بریلی کا امام بطور انعام انہیں 200 روپیہ دینے کا اعلان فرماتا ہے۔ یعنی وہ 100 دیتے ہم 200 دیں گے، لیکن جواب ہم دیں گے مختلف پہلوؤں کے اندر۔ فرمایا سب سے پہلے قرآن مجید برہان رشید میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورہ والضحیٰ آیت نمبر 11 30واں پارہ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اور اپنے رب کی نعمت کا
خوب چرچا کرو. اب آپ نے کہا کہ اگر بد عقیدہ لوگ، اگر جماعت وہابیہ یہ ثابت کر دیں کہ حضور اللہ کی نعمت نہیں، لہذا اس بات پر مجلس میلاد نہیں ہو سکتی کہ نبی علیہ السلام اللہ کی نعمت ہے، تو اگر وہ یہ ثابت کر دے کہ نبی پاک اللہ کی نعمت نہیں، تو ہم ان کو اس بات کے اوپر 40 روپے بطور انعام پیش کریں گے. اور اگر وہ نہ ثابت کر پائیں تو جان لیں کہ نبی علیہ السلام اللہ کی نعمت ہے اور رب نے نعمت کے ملنے پر خوشی منانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. دوسری دلیل کیا دی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہا کہ جو رب نے تمہارے اوپر انعامات کیے ان انعامات کو اپنے لوگوں کے سامنے واضح کرو. اور پھر فرمایا جن دنوں میں اللہ نے فضل کیا لوگوں کو وہ دن بھی یاد کرواؤ. اور قرآن کیا ہے؟ سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر جماعت وہابیہ یہ ثبوت دے دے کہ عظمت والے دنوں میں جس دن حضور پیدا ہوئے وہ دن نہیں ہے، یعنی کہ عظمت والے دنوں کو یاد کرنے کا تو قرآن میں حکم ہے، لیکن جس دن سرکار آئے وہ دن عظمت والا نہیں، وہ دن اعلیٰ نہیں، تو فرمایا ہم بطور انعام 40 روپے اور پیش کریں گے کہ وہ ثابت کر دے کہ وہ دن عظمت والا نہیں. اور اگر اس دن کو عظمت والا مانتے ہیں تو پھر ان کا حق بنتا ہے کہ اعتراض نہ کرے، مصطفیٰ کی آمد پہ معراج کرے. تیسری دلیل کیا دی؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 58 قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. فرمایا اگر جماعت وہابیہ یہ ثبوت دے دے کہ حضور اللہ کا فضل نہیں، حضور اللہ کی رحمت نہیں، لہذا ان کی آمد پہ خوشی نہیں کی جا سکتی، دیگر نعمتوں کے ملنے پر تو خوشی ہو سکتی ہے، اگر بیٹا ملے تو خوشی ہو سکتی ہے، اگر بیٹی آئے تو خوشی ہو سکتی ہے، اگر کاروبار ملے تو خوشی ہو سکتی ہے، اگر مکان ملے تو خوشی ہو سکتی ہے، اگر دکان ملے تو خوشی ہو سکتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ مال دے غربت سے نکالے تو خوشی ہو سکتی ہے، بیماری سے صحت ملے تو خوشی ہو سکتی ہے، لیکن حضور فضل نہیں، حضور رحمت نہیں، لہذا ان کی آمد پہ خوشی نہیں ہو سکتی. فرمایا اگر وہ ثابت کر دے کہ حضور فضل یا رحمت نہیں تو 40 روپے بطور انعام ہم اور ادا کریں گے. اور چوتھی آیت کیا پیش کی؟ آپ نے فرمایا سورہ حشر میں آیت نمبر 7 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. فرمایا اگر بد عقیدہ لوگوں کی جماعت یہ ثابت کر دے کہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ میرا میلاد نہیں منانا، اگر تم نے میرا میلاد منایا تو تم گناہ کی طرف جاؤ گے، لہذا یہ منع ہے، تم نے نہیں منانا، کوئی بھی میرا میلاد نہ منائے. فرمائے اگر جماعت وہابیہ یہ ثابت کر دے یا جماعت بد عقیدہ یہ ثابت کر دے کہ حضور نے منع کیا ہے لہذا میلاد نہیں منانا، تو میرے بھائیو بریلی کے امام نے کہا ہم اس پر بھی 40 روپے بطور انعام پیش کریں گے. اب دیکھو 4 آیتیں پیش کی. فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. رب کہتا ہے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اگر جماعت بد عقیدہ جو ہے وہ ثابت کر دے حضور اللہ کی نعمت نہیں تو ہم چرچا نہیں کرتے، اور اگر نہیں کر پاتے تو سمجھ لے کہ اس کا چرچا ضروری ہے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. فضیلت والے ایام میں اگر وہ ثابت کر دے کہ وہ ایام فضیلت والے نہیں یا وہ دن فضیلت والا نہیں جس دن حضور آئے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور اگر ثابت نہ کر پائے اور یہ کہنے پہ مجبور ہو کہ سارے فضیلت والے ایام جو ہے ان کو بھی اگر فضیلت ملی ہے تو اس دن کے صدقے ملی ہے جس دن رب نے اس کائنات میں محمد کو مبعوث فرمایا. تو پھر منائیں میلاد. اور اگر یہ ثابت کر دے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ اللہ کا حضور فضل نہیں، حضور اللہ کی رحمت نہیں، تو پھر بھی ہم 40 روپے انعام دیں گے. اور اگر یہ ثابت کر دے کہ اللہ کے محبوب نے کسی جگہ پہ یہ کہا ہو کہ
میرا میلاد منانے والا گناہگار ہے لہذا وہ میلاد نہ منائے، کیونکہ قرآن کہتا ہے جو تمہیں رسول دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آؤ۔ تو اب حضور نے اگر منع کیا ہے تو وہ ثابت کر دے کہ جی فلاں موقع پہ سرکار نے کہا کہ میرا میلاد نہ منانا یا میلاد کی خوشی نہ کرنا تو ہم چھوڑ دیں گے۔ فرمایا یہ ہماری طرف سے پہلی آیت پہ بھی 40، دوسری پہ بھی 40، تیسری پہ بھی 40، چوتھی پہ بھی 40، یہ 160 روپے ہماری طرف سے آیات کا رد کرنے پر انعام ہے، اور 40 روپے جو پیچھے 200 میں بچے ہیں فرمایا ہماری طرف سے اجازت ہے، قرآن سے ثابت کرو، احادیث سے ثابت کرو، چاروں اماموں سے ثابت کرو، ستہ کے ائمہ کرام جو ہے یعنی بخاری، صاحب بخاری سے ثابت کرو، صاحب مسلم سے ثابت کرو، صاحب ابو داؤد سے ثابت کرو، صاحب نسائی سے ثابت کرو، صاحب ابن ماجہ سے ثابت کرو، صاحب ترمذی سے ثابت کرو۔ فرمایا تم کسی بھی امام سے یہ ثابت کر دو، ہم تمہاری بات کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ تم یہ ثابت کر دو کہ میلاد منانا باعث گناہ ہے، باعث ادب ہے، تو ہم اس پر بھی تمہیں جو ہے وہ اس کام کو چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور 40 روپے اس پر بھی انعام دیں گے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ثابت کرنی ہے، اگر میلاد بدعت ہے تو اہل حدیث کانفرنس جو ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر میلاد بدعت ہے تو یہ سالانہ جو تم بڑے چھوٹے جلسے کرتے ہو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر میلاد بدعت ہے تو اخباروں میں اپنے ٹائٹل چھپوانا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر میلاد بدعت ہے تو مدرسے بنانا اور پھر ان میں جو ہے تنخواہ پر مدرسین مقرر کرنا ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر میلاد منانا بدعت ہے تو سماہی، ششماہی اور سالانہ امتحانات جو ہے یہ سب مدارس کے اندر ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا اگر میلاد بدعت ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ بخاری پڑھنا کیسا ہے، مسلم پڑھنا کیسا ہے، نسائی پڑھنا کیسا ہے؟ کیا یہ حضور کے زمانے میں کتابی صورت میں تھی؟ بخاری تھی، مسلم تھی، ابن ماجہ تھی، نسائی تھی، ابو داؤد تھی، کیا جامع ترمذی تھی؟ یہ کتابیں تھی، صرف تھی، ناف تھی، اس طرح مدارس ہوتے تھے، اس طرح مدرسین تنخواہ پر جو ہے وہ جملہ نصاب جو ہے وہ پڑھاتے تھے۔ فرمایا اگر میلاد بدعت ہے تو یہ بھی بدعت ہے، اگر اس کو بدعت کہتے ہو تو اس پہ بھی فتویٰ لگا کے چھوڑو، اور اگر یہ جائز اور مستحسن کام ہے، اگر کوئی اہل حدیث کانفرنس کرے تو یہ بھی جائز ہے، اگر کوئی جشن نزول کانفرنس کرے تو یہ بھی جشن نزول قرآن کانفرنس کرے تو یہ بھی جائز ہے، اگر کوئی جشن دیوبند کرے تو یہ بھی جائز ہے، اگر کوئی جو ہے وہ کسی صحابی رسول کا دن منائے، یوم عمر منائے، یوم ابو بکر منائے، یوم عثمان منائے، یوم علی منائے تو یہ بھی جائز ہے، اگر کوئی قرآن کی عظمت کا دن منائے تو یہ بھی جائز ہے، اگر کوئی جلسے سے جلوس کرے تو یہ بھی جائز ہے، اگر کوئی دینی مجالس قائم کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ تو بخوبی سمجھ لو اگر یہ ساری چیزیں جائز ہیں تو محمد کا میلاد کرنا بھی جائز ہے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، بولو صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے۔ ہمارے مفتی صاحب قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، نثار تیری چہل پہل پہ۔ اب دیکھو جن کے رخ دوسروں کی طرف تھے سب کے رخ سوشل میڈیا پر بھی سنیوں کی طرف ہو گئے، تو کتنی پیاری بات ہمارے مرد کلندر نے کی، نثار تیری چہل پہل پہ، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تو میرے بھائیو قرآن کہتا ہے، البتہ تحقیق رب نے بہت بڑا احسان کر دیا، کن پر؟ مومنوں پر، یہ کہ ان میں اپنا رسول مبعوث کر دیا۔ تو ظاہری بات ہے جن پر احسان ہے خوشی بھی ان کو ہوگی، جن پر احسان نہیں یا جن کو نبی کے آنے کی خوشی نہیں، جن کو قرآن کے ملنے کی خوشی نہیں، جن کو شریعت کے ملنے کی خوشی نہیں، جن کو دین کے ملنے کی خوشی نہیں، جن کو بیٹی کے مقام کی سمجھ آنے کی خوشی نہیں، جن کو باپ اور ماں کی عظمت ملنے کی خوشی نہیں، وہ تو ناراض ہوں گے۔ لیکن جن کو یہ پتا ہے آج اگر وقار مومن ہے تو یہ بھی مصطفیٰ کے صدقے ہے، آج اگر وقار مسجد ہے تو یہ بھی مصطفیٰ کے صدقے ہے، آج اگر عظمت قرآن ہے تو یہ بھی مصطفیٰ کے صدقے ہے، آج اگر عظمت اسلام ہے تو یہ بھی مصطفیٰ کے صدقے ہے، آج اگر والدین کی عزت ہے تو یہ بھی
مصطفیٰ کے صدقے ہے. آج اگر بیٹی کی آمد پر خوشی ہے تو یہ بھی مصطفیٰ کے صدقے ہے. آج اگر مدارس ہے تو یہ بھی مصطفیٰ کے صدقے ہے. آج اگر مدرسین ہے تو یہ بھی مصطفیٰ کے صدقے ہے. آج اگر یہ طرح طرح کی نعمتیں ہیں تو یہ ساری کی ساری مصطفیٰ کے صدقے ہے. بلکہ اگر رب نے ہمیں خیر امت بنایا ہے تو یہ بھی محمد کے صدقے بنایا ہے. تو لہذا جن پر احسان ہے وہ تو بولو وہ خوشی کریں گے. وہ کیا کریں گے؟ جن پر احسان ہے وہ خوشی. اور دیکھو جی صحابہ نے میلاد منایا. یہ سال کے بعد صحابہ سے میلاد کا اس بات چاہتے ہیں جبکہ صحابہ تو ہر گھڑی مصطفیٰ کا میلاد کرتے تھے. اس سال کے بعد پوچھتے 12 ربیع الاول کو حضور کا میلاد صحابہ نے کیا. میں کہتا ہوں تم نے پڑھا نہیں ہے نادان. اگر پڑھا ہوتا تو مسجد نبوی کا چپا چپا اس بات پہ گواہ ہے. مدینہ کے بازار گواہ ہے. مکہ کی زمین گواہ ہے. مکہ کے بازار گواہ ہے. کعبہ کی دیواریں گواہ ہے. حجر اسود گواہ ہے. میزاب رحمت گواہ ہے. صفا مروہ گواہ ہے. مکہ کے بازار گواہ ہے. مدینہ کے بازار گواہ ہے. ہر اونچ نیچ اس بات کی گواہ ہے. ذرہ ذرہ اس بات کی آج بھی گواہی دے رہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کے لمحہ لمحہ صحابہ مصطفیٰ کی آمد کا چرچا کیا کرتے تھے. صحیح مسلم شریف 2701 نمبر حدیث ہے. حضور سیدنا امیر معاویہ بولو رضی اللہ تعالیٰ امیر معاویہ آپ اس روایت کے راوی فرماتے صحابہ کرام سارے صحابہ یعنی کہ کثیر تعداد میں صحابہ جو ہے جمع کثرت کے طور پہ کثیر تعداد میں صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ایک مجلس سجائے ہوئے تھے کہ ان پر حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور جب حضور آئے تو نبی علیہ السلام نے ان سے آ کے پوچھا ما اجلسکم یہ جلسہ کس بات کا ہو رہا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمده علی ما هدانا للاسلام ومن به علینا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اللہ کے ذکر کا جلسہ ہے, دوسرا اللہ کی تعریف کا جلسہ ہے. اور یہ اللہ کا ذکر اور رب کی تعریف ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت عطا فرمائی ہے اور ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے رب نے آپ کے صدقے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے. یعنی آپ کی آمد کی وجہ سے ہمیں جو انعامات ملے میلاد الرسول کی وجہ سے جو ہمیں برکتیں ملی ہم ان برکتوں کا ذکر کر رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذالک. فرمایا کہ اللہ کی قسم کھاتے ہو کہ جلسہ یہی ہے, اس کے سوا تو کوئی اور جلسہ نہیں. یعنی تم اس بات کا جلسہ کر رہے ہو کہ رسول اللہ آئے تو ہمیں اللہ نے ساری نعمتیں دی, اگر حضور نہ آتے تو کوئی نعمت نہ ملتی. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو اسی بات پہ جلسہ کر رہے ہیں. فرمایا کہ اللہ کی قسم کھاتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ ما اجلسنا الا ذالک. ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہمارا جلسہ جو ہے وہ اسی بات پہ ہے. جب صحابہ نے کہا تو نبی علیہ السلام نے کتنا پیارا جملہ بطور تبشیر بیان فرمایا ہے, کیونکہ میرے نبی مبشر بھی ہے, میرے نبی نذیر بھی ہے, داعیۃ الی اللہ بھی ہے, سراج منیر بھی ہے. اب سرکار نے کتنی پیاری بات صحابہ سے فرمائی. فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم ولکن جبریل آتانی فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. فرمایا میں نے تمہارے اوپر اعتراض کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کیا ہے. میں گھر میں تھا, تم مسجد میں تھے, جبریل میرے پاس آئے اور آ کے کہا سونے ذرا اپنے غلاموں میں تو جائیں. فرمایا میں تمہارے اندر آیا تو جب یہ میں نے میلاد کا جلسہ دیکھا تو پھر میں نے تم سے تصدیق کے طور پہ پوچھا کہ یہ جلسہ میلاد کا ہی ہے اور تو کسی وجہ سے یہ جلسہ نہیں, تو تم نے تصدیقاً کہہ دیا. اب میں تمہیں اس کا انعام بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں, انہوں نے آ کے بتایا ہے کہ سونے جتنے آپ کے غلام مسجد میں بیٹھ کے آپ کے میلاد کا جلسہ کر رہے ہیں, رب ذوالجلال آپ کے ہر غلام پر ملائکہ کے اندر فخر فرما رہا ہے. یباہی بکم الملائکہ. اللہ تمہارے اوپر فخر کر رہا ہے. پتا چلا کہ جہاں محفل میلاد ہو ایک تو وہاں مصطفیٰ خود آتے ہیں,
ایک تو وہاں مصطفیٰ خود آتے ہیں، اور جہاں محفل میلاد ہو اللہ اس جگہ پہ بھی وہاں بیٹھنے والوں پہ بھی خود فخر فرماتا ہے۔ وہ کتنی عظیم جگہ ہے جس جگہ پہ نبی کا ذکر ہو، وہ کتنی اعلیٰ جگہ ہے جس جگہ پہ نبی کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اب آپ سے کچھ لوگ یہ پوچھیں گے کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ انہیں بولو بھائی یہ ساری چیزیں تو ہم بتا چکے ہیں، ہمارے علماء بتا چکے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ جس طرح تم روکتے ہو کیا صحابہ نے بھی اس طرح میلاد سے روکا ہے؟ یہ پوچھنا بھی تو تمہارا حق ہے کہ کیا صحابہ نے میلاد سے روکا؟ کیا نبی نے اپنے میلاد سے اپنے غلاموں کو روکا؟ کیا صحابہ نے اپنے مصطفیٰ کے اپنے نبی کے میلاد سے اپنے ماننے والوں کو روکا؟ اور خدا کے بندو جو میلاد پڑھتا تھا صحابہ اس کے لیے مصطفیٰ کا منبر بچھایا کرتے تھے، مصطفیٰ اس مجلس میں خود آیا کرتے تھے۔ اب میں صحیح بخاری سے آپ احباب کے سامنے یہ حدیث رکھ رہا ہوں کہ حضرت حسان بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خود اپنے منبر پہ جلوہ گر کرتے اور کیا کہتے احکمہم وجبریل معک، فرماتے کہ اے حسان کفار و مشرکین کی ہجو کرو، ان کی مذمت کرو، جب تم کافروں کی مذمت کرو گے تو تمہارے ساتھ جبریل بھی ان کی مذمت کریں گے۔ اور پھر اگلی بات کیا ہے، جب حضرت حسان منبر پہ بیٹھ کے کفار کی ہجو کرتے تھے تو میرے نبی کہتے اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ یہ تیرے نبی کی شان بیان کرتا ہے، تو حسان کی مدد حضرت جبریل امین سے فرماتا ہے۔ پتا چلا جو میلاد بیان کرے اس کی جبریل مدد کرتے ہیں، حسان یہ کام کرتے اور نبی ان کے لیے منبر رکھنے کا حکم دیتے، حسان حضور کا میلاد پڑھتے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو دعا دیتے۔ اور پھر اور دور رہا، حضرت عباس کی طرف جائیں تو کیسا پیارا جملہ ہے، دلائل النبوہ کی پہلی جلد صفحہ نمبر 89 پہ حضرت ابو نعیم اس بات کو لکھتے ہیں، حضرت عباس نے مصطفیٰ کو دیکھ کے کتنا پیارا جملہ کہا، کہنے لگے وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر تک آپ نہیں آئے تھے زمین پہ تاریکی تھی، آسمان پہ اگرچہ سورج چمکتا تھا، چاند چمکتا تھا، لیکن اتنی روشنی نہیں تھی۔ سونے جب آپ کی آمد ہوئی تو آپ کی آمد سے رب نے زمین کو بھی چمکدار بنا دیا ہے، آسمان کو بھی چمکدار بنا دیا۔ یہ ولادت کا تذکرہ نہیں تو اور کیا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اب کیسی پیاری بات ہے، حضرت عباس کہتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، یا رسول اللہ جب آپ نے زمین پہ قدم رکھا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو رب ذوالجلال نے آپ کی ولادت کے صدقے زمین کو بھی چمک دی ہے، آسمان کو بھی چمک عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر پہلی جلد صفحہ نمبر 336 پہ اس بات کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اہل مکہ کا ہر سال 12 ربیع الاول شریف کو یہ مادی قریب میں وتیرہ تھا کہ جب 12 ربیع الاول شریف آتی وہ جائے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے اور وہاں آ کے قرآن پڑھتے، صدقہ کرتے اور حضور کی آمد کی خوشی میں لوگوں میں خیرات بانٹتے۔ اور پھر میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کتنے خوش نصیب ہے آج کے سنی جو قرآن پہ بھی عمل کر رہے ہیں، مصطفیٰ کے فرامین پہ بھی عمل کر رہے ہیں، صحابہ کی سنت کو بھی تازہ کر رہے ہیں، ائمہ کرام کی محبتوں کو بھی زندہ کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا کی غلام حضرت امام نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ سعادت الدارین کے اندر جو لکھتے ہیں، کہتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عظم مولدی کنت شفیعا لہ یوم القیامہ، فرمایا میرے میلاد پہ خرچہ کرنا تو بہت اعلیٰ ہے، میرے میلاد پہ لنگر بانٹنا تو بہت اعلیٰ ہے، میرے میلاد پہ چراغا کرنا تو بہت اعلیٰ عمل ہے، میرے میلاد پہ میری نعتیں پڑھنا تو بڑا اعلیٰ عمل ہے، میرے میلاد پہ بجلی نکال کے درود السلام کی نگر نگر میں صدائیں بلند کرنا یہ تو اعلیٰ کام ہے۔ فرمایا لیکن اگر کوئی بندہ حضور تاجدار بطحا کے غلام امام نبہانی کہتے ہیں من عظم مولدی، جو اس دن کی صرف تعظیم کرے کہ یہ وہ دن ہے جس دن محمد آئے ہیں، یہ وہ دن ہے جس دن سراج منیر آئے ہیں، یہ وہ دن ہے جس دن اس کائنات کے والی آئے ہیں، یہ وہ دن ہے جس دن
दिन रहमत कायनात आए है। फरमाया जो बस इस बात की ताजीम करे कि ये कोई आम दिन नहीं, मुस्तफा की आमद का दिन है, तो मेरे नबी ने फरमाया कुन्तु शफीअन लहू यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन मैं अपने उस गुलाम की खुद शफाअत फरमाऊंगा। आशिक कहता है फजा मोहम्मद सिराजम मुनीरा, फजा मोहम्मद सिराजम, ये नगर नगर में अब ये जुमला आपने आम करना है, फजा मोहम्मद सिराजम मुनीरा फसल्लु अलैहि कसीरन कसीरा, फसल्लु अलैहि कसीरन कसीरा, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ ना मुकम्मल है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। वाखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।